اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جو بحار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 19 پہ درج ہے۔ فرمان رسول پاک کا ہے، قرآن کا درس حاصل کرو۔ یہ درس شیطان سے بچاتا ہے، اعمال میں بھاری ہے اور یہ الہی دسترخوان ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم قرآن پاک سے کچھ شناسائی حاصل کریں، تھوڑی سی شناخت ہو ہماری کہ قرآن ہے کیا اور قرآن کس لیے ہے۔ قرآن پاک دراصل ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، ثواب کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جب ہم نے کسی شے کو شناخت کرنا ہو تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے معاشرے میں کیا سمجھا جا رہا ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اور پھر غور و فکر اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا یہ شے کس مقصد کے لیے لائی گئی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام الہی ہے، تو یہ کس لیے ہے اس کا فیصلہ لوگ نہیں کریں گے، معاشرہ نہیں کرے گا، رسم و رواج نہیں کریں گے، بلکہ یہ کس لیے ہے یہ وہی بتائے گا جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یعنی اگر ہمیں قرآن پاک کی شناخت کرنا ہے تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پروردگار نے اس کتاب کو کن مقاصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بڑی عام سی مثال ہے۔ جب ہم کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں بازار سے تو ہمیں اس کے ساتھ ایک بروشر ملتا ہے، کتابچہ ملتا ہے، اور اس میں درج ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آپ لے کر جا رہے ہیں اس کے پرزوں کے نام کیا ہیں اور یہ کن کن کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اس میں خرابی پیدا ہو جائے یا پرزے کام نہ کریں، مشین درست طریقے سے کام نہ کر رہی ہو، شے وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سک رہی ہو، تو اس کو اس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اتنی عقل اس دنیا میں بنائی جانے والی چیزوں کے خالق کو ہے، تو جس نے دنیا کو بنایا ہے، جو دنیا کا خالق ہے، کیا اسے یہ سب معلوم نہیں؟ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف قرار دے دیا تو یقیناً اس نے اس انسان کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی اختیار کیا، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنائے، کوئی اقدار بھی، کوئی قواعد اور قوانین بھی یقیناً بنائے۔ ان تمام چیزوں کا اندراج قرآن پاک میں ہے۔ گویا قرآن پاک فقط ثواب کی یا پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اب اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں، اور اکثر ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک ضابطۂ حیات ہے۔ تو کیا یہ صرف الفاظ ہیں؟ کیا ہماری حیات کا ضابطہ قرآن سے منطبق ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم کس کے کہنے پر یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگوں کے کہنے پر؟
خاندان کے کہنے پر، ارد گرد کے لوگوں کے کہنے پر، معاشرے کے رسم و رواج پر ہم کس کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ ہم مخلوق کس کی ہیں؟ ہم جس کی مخلوق ہیں یقیناً ہمیں اس کی مرضی پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہماری ہدایت کا مکمل اہتمام کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں 15-16 سال، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے تعلیم حاصل کرتے ہوئے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہر سال سلیبس چینج ہوتا ہے، کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، اور ان کتابوں کو ہم یاد بھی کرتے ہیں، اس کا امتحان بھی دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ دراصل وہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈگریز لے رہے ہوتے ہیں، کس لیے کہ ہمیں ان ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے، اور ان ڈگریوں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی دولت، دنیاوی نام و نمود۔ لیکن کیا انسان فقط دنیا کے لیے ہے؟ کیا وہ فقط جسم رکھتا ہے؟ کیا وہ روح نہیں رکھتا؟ جس طرح ایک انسان کی مادی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ اس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے قرآن پاک کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ ہدایت کہتے کس سے ہیں؟ یہ ہدایت تو ہے، لیکن ہدایت کہتے کس سے ہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ تو تب دے جب ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہدایت ہے کیا۔ اور دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتا، ایک تو اللہ کی محبت اور ایک ہدایت۔ جب تک انسان کے اندر وہ طلب اور تڑپ نہیں ہوگی، پروردگار یہ چیزیں عطا نہیں فرمائے گا۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں تو عطا کیسے ہوگی، اور اگر عطا ہو بھی جائے تو ہم سنبھالیں گے کیسے؟ یہاں پر ہمیں سوچنا ہے کہ وہ کتاب جو جگہ جگہ پر یہی پکار کر کہہ رہی ہے میں کتاب ہدایت ہوں، مجھ سے ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو۔ آخر وہ ہدایت کیا چیز ہے؟ کہیں کہتی ہے میں ہدی للمتقین ہوں، کہیں کہتی ہے میں ہدی للناس ہوں، اور کہیں پروردگار ہمیں سکھاتا ہے دعا کا طریقہ اور فرماتا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ آئیے تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں ہدایت کو جاننے کے لیے۔ ہدایت منشور حیات ہے، یعنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور منشور حیات بھی منشور الہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ منشور ہمیں بتایا ہے۔ اس میں ہمیں پیش گوئیاں ملتی ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قاعدے ہیں، حدود ہیں، محرکات ہیں، دستورات ہیں، پیش بینیاں ہیں، آگاہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں علم ہے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو شعور اور عرفان ملتا ہے یہ سب ہدایت ہے۔ تو گویا قرآن کیا ہوا؟ قرآن منشور الہی ہے حیات بشر کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں؟ بہت لوگ پڑھتے ہیں، کثرت تلاوت ہوتی ہے،
اور اگر آپ غور کریں کثرت طباعت بھی ہوتی ہے، بہت چھپتا ہے، اور تلاوت بھی بہت کی جاتی ہے، حفظ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کثرت ذکر بھی ہے، کثرت قراءت بھی ہے۔ اتنی کثرت کے باوجود قرآن پر عمل نہیں ہو رہا۔ جب قرآن پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ سب کام جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہماری حیات پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں دیا گیا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف چھاپنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف ذکر کے لیے نہیں دیا گیا، صرف حفظ کے لیے نہیں دیا گیا، تو پھر کس لیے دیا گیا؟ یہ عمل کرنے کے لیے دیا گیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن محجور ہے، قرآن محجور ہے۔ ہم نے قرآن سے ہجر اختیار کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ محجور کیسے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، جب ہم کہیں جاتے ہیں قرآن پاک کو چوم کر جاتے ہیں، بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ اب ہماری بیٹی کی زندگی خیر و برکت سے گزرے گی، کاش کہ اس کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارنے کی بجائے قرآن پاک کو اس کے دل میں معجزن کر دیا ہوتا۔ اس کے اعمال، اس کے اقدار، اس کے افکار، اس کے نظریات میں جب قرآنی احکامات ثبت ہو جائیں تو اس کی زندگی کو خوشحالی سے شاد اور آباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہمیں یہ جو پروسیس ہے یہ ذرا مشکل لگتا ہے، کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن جب پڑھیں گے اور اسے اپنی زندگی پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے ایسے کام کرنا پڑیں گے جسے معاشرہ پسند نہیں کرے گا، جسے لوگ پسند نہیں کریں گے، جسے ہمارا نفس پسند نہیں کرے گا۔ تو بس سوچنا یہ چاہیے کہ زندگی ہم نے لوگوں کے مطابق گزارنا ہے، یعنی عوام پسند زندگی گزارنا ہے، خاندان کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اپنے نفس کے پسند کے مطابق، یا پھر اس کے مطابق جس نے زندگی دی ہے۔ قرآن محجور ہوا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی کے جتنے بھی مراحل طے کیے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس کے احکامات قرآن پاک سے مل جائیں گے۔ ہم زندگی میں جس منصب پر ہوں، جس عمر میں ہوں، جس رشتے میں منسلک ہوں، ہر ایک کے بارے میں قرآن پاک ہمیں جانکاری دیتا ہے، ہمیں احکامات دیتا ہے۔ ہم کوئی بھی ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، ہمارے لیے قرآن کی طرف سے یقیناً ہدایات موجود ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور پروردگار اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے۔ باہر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہی اپنے لوگ جب وطن واپس لوٹتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں وہاں اصول بڑے اچھے ہیں، وہاں پر تو صفائی بہت ہوتی ہے، وہاں پر انصاف ہمیں ملتا ہے۔ وہی لوگ جب اپنے وطن میں آتے ہیں خود انصاف نہیں کرتے، خود صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ وہاں پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہاں پر ان اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے
ہمارے تمام تر اصول و ضوابط یہاں سے غیر مسلک کے لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے اپنا لیے. ہم نے الفاظ میں اپنے آپ کو مطمئن کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، مولا ہمارے ہیں، رسول ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے. ہم اس کے ہیں یا نہیں ہیں یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہوتا، اللہ کی ماننا بہت ضروری ہے. اور اللہ کی ماننے کے لیے اللہ کے احکامات کو جاننا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے. گویا قرآن پاک کی شناخت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم اس سے وہ کام نہیں لے سکتے جس لیے اس کو پروردگار نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا لوح محفوظ میں، وہاں سے قلب نورانی پیغمبر پہ یہ نازل ہوا، اور قلب نورانی پیغمبر سے یہ قلب المومنین پہ نازل ہوتا ہے. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، علامہ اقبال کے حوالے سے ہے. ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد تھے، انہوں نے کہا، اپنے بیٹے کو دیکھا وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کہا اقبال قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ اقبال حیران ہوئے، کہا بابا جان قرآن ادب سے، احترام سے، وضو کر کے، جو ان کو اس وقت سمجھ آیا، بچہ تھے اس وقت، اس طرح سے پڑھ رہا ہوں. یقیناً جو اتنی بڑی ہستیاں ہمیں ملتی ہیں ان کے والدین ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں، انہی کی تربیت ہوتی ہے. شیخ نور محمد نے کہا کس طرح پڑھ رہی ہو؟ تو جواب دینے کے بعد علامہ اقبال نے کہا بابا جان آپ بتائیے. کہا اقبال قرآن اس طرح پڑھو جس طرح یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں؟ ہم آیات کو ڈھونڈتے ہیں، کون سی آیت کس کے لیے ہے اور یہ کس زمانے کے لیے ہے. یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے اس میں سب کچھ آیا ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک کے لیے اسی کتاب کو نہیں کہا جاتا کہ یہی تمہارے لیے ہدایت رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار خود نہ لیتا. گویا ہم نے ہجر اختیار کر کے محجور کر دیا اس کتاب کو، اور پروردگار کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک قیامت کے دن شکایت کریں گے، کہیں گے کہ اے پروردگار انہوں نے، اور قرآن خود شکایت کرے گا کہ انہوں نے مجھے محجور کر دیا، مجھ سے ہجر اختیار کیا، میں جس مقصد کے لیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کو ورد بنا لیا، اس کو وظیفہ بنا لیا، اس کو ثواب کا ذریعہ بنا لیا. یہ زندوں کے لیے تھا مگر اسے مردوں کے لیے رکھ دیا. جب کہیں پر کوئی میت ہوئی وہاں قرآن پاک نکل آیا، وہاں پہ قرآن پاک کو پڑھا گیا، وہاں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا، سپارے بانٹے گئے، بس قرآن خوانی ہو رہی ہے. قرآن خوانی ہوتی رہی، قرآن شناسی نہیں ہوئی، قرآن فہمی نہیں ہوئی. اور اس کے لیے بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ قرآن تو وہ سمجھیں گے جو مولوی ہوں گے، قرآن تو وہ سمجھیں گے جنہوں نے درس دینا ہوگا، قرآن تو علماء کرام کا کام ہے. نہیں، ہرگز نہیں. ہم قوم یہود نہیں ہیں. اس قوم میں ایسا ہوتا تھا کہ توریت کو پڑھنے کا حق صرف علماء کرام کو تھا، ان تک محدود تھی. اس لیے جو
عوام الناس ہیں، جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے علماء کرام کے پاس جاتے اور ان سے رجوع کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیسا جواب چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق وہ جواب دیتے اور کتاب میں تحریف کر دیتے اور ہدیات لے کر ان سے کہہ دیتے کہ ہم اللہ سے یوں کہہ دیں گے، آپ کا کام اس طرح سے ہو جائے گا. یہ علم سے دوری، کتاب سے دوری ایسے ایسے بلنڈرز کروا لیتی ہے انسان سے، ایسی ایسی غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کی چونکہ ذمہ داری لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی تحریف تو کر نہیں سکتا، لیکن مفاہیم میں تحریف کرنا ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک کوئی انسان پڑھے گا نہیں اور دوسرے پہ ڈیپینڈ کرے گا اور کہے گا کہ آپ بتا دیں اس کے اندر کیا ہے، اچھا اب میں کیا کروں، اس میں سے فال نکال دیں. یہ فال کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اس کتاب کو کوئی اور پڑھے، کوئی خاص شخص پڑھے، بلکہ یہ کہا کہ یہ ناس کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. غیر ممالک میں غیر مسلم لوگوں نے تمام اصول و ضوابط اپنا لیے اور وہ آج کامیاب ہیں. ہم لوگوں نے صرف نام لے لیا اور ہم ناکام ہیں. کیوں؟ یہ فقط اسلام اور اسلام کی بنیاد ہی ظاہر ہے، کلام الہی سے ہی ہمیں اسلام کی سمجھ آنی ہے، اور ہمیں کون بتائے گا. اور احادیث کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے، ائمہ طاہرین کی احادیث نبوی، کہ جو حدیث قرآن پاک سے ٹیلی نہیں کرتی، اس کے مضمون کے مطابق نہیں ہے، وہ گویا حدیث جعلی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا احادیث کے بارے میں جب ہمیں قرآن کا ہی معلوم نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں قرآن کے بارے میں پہلے جاننا ہوگا، اس کی درست شناخت کرنا ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے چل کر قرآن پاک کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. اور یہ فیوز و برکات فقط رٹا لگانے سے، پڑھنے سے نہیں، بلکہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے سے ہوگا. قرآن پاک جب تک تعلیم کا حصہ نہیں بنے گا تب تک شعور کا فقدان رہے گا. ہم سب تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک آئین زندگی ہے، لیکن یہ کیسا آئین ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا؟ ہمارے ہاں جو ملکی قانون ہے، جس کے لیے تمام اپوزیشن اور حکومتی ارکان جتنے بھی لوگ ہیں سب بات کرتے ہیں، جی اس آئین پر عمل ہونا چاہیے، 1973 کا آئین ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، فلاں شک کو کیوں معطل کر دیا. کتنا شور و غوغا ہو جائے گا، کتنی پریشانی ہوگی، اور سارے لوگ احتجاج کریں گے، وکلا باہر نکل آئیں گے، علماء کرام اور جو بھی طبقہ متاثر ہو رہا ہوگا وہ سب باہر آئیں گے. کوئی نہیں ہوگا تب بھی یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین پر عمل نہیں ہو رہا. آئین ہے مگر کیوں آئین پر بات نہیں ہو رہی، آئین کو معطل کیوں کیا گیا؟ اور ان حکومتوں کو ہم کتنا برا کہتے ہیں، جمہوری حکومتیں، سو کال جتنی بھی جمہوری حکومتیں ہیں وہ برا کہتی ہیں اس وقت کو جب آئین معطل تھا. تو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمارے لیے آئین بنایا ہے، اور ہماری جتنی بھی زندگی اس وقت تک گزر چکی ہے اس میں وہ آئین مستقل معطل ہی رہا ہے، یا جزوی طور پر معطل رہا ہے یا کلی طور پر معطل رہا ہے. تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟
دیکھیے ہم 1973 کا آئین لے لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اپنے پر دم بھی کرتے رہتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتی حکومت. کیا کوئی اس حکومت کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا کہ جب آئین بنا ہوا ہے آپ اس پر کیوں نہیں چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ایک آئین ہمیں دیا ہے، یہ آئین زندگی ہے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو حفظ کر رہے ہیں اور خوبصورت لہن میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور کتنی ہی اس آئین کی کاپیاں ہم نے چھاپ بھی لی ہیں، کیا اس کا اثر ہو رہا ہے ہماری زندگی پر؟ بخدا اس بات کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ جس طرح ہر شے کا خالق ایک کتابچہ ساتھ دیتا ہے، اسی طرح پروردگار نے انسان کے ساتھ جو کتاب دی ہے وہ قرآن مجید ہے. انسان نے سانس کیسے لینا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے رشتے نبھانے ہیں، کس طرح نبھانے ہیں، کن مقامات پر بیٹھنا ہے، کون سا منصب ہے، سب کچھ پروردگار بتاتا ہے. اور پھر انسان کو سمجھانے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے پرانے قصے بھی بتائے گئے ہیں. لیکن اس قرآن پاک کو چھوڑ کر ہم لوگ دوسری تعلیم کی طرف بے انتہا رجحان رکھتے ہیں. تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، بالکل کریں. دیکھیں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر سال کی کتابیں بدلتی ہیں، سلیبس بدلتا ہے، بکس بدلتی ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا امتحان بھی دیتے ہیں. جتنی بھی ہماری زندگی ہے، اس ساری زندگی کے لیے ایک کتاب ہمیں ملی ہے، اس کتاب کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اس کتاب کو پڑھ کر ایک دفعہ ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں، بند کر کے رکھ دیا. یہ زندگی گزارنے کے لیے کتاب ہے. اگر ہم یہ سوچیں تو آپ دیکھ لیجئے اوسط عمر کتنی ہوتی ہے انسان کی، 50 60 70 80 جتنی بھی ہے. ان تمام سالوں کے لیے صرف ایک کتاب ملی ہے. کیا اس ایک کتاب کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے؟ ہم نے اسے معطل کر کے رکھا ہوا ہے. پھر ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، ہم جیسے بھی ہو جائیں، ہم رذیل ہو جائیں، ہم منکر ہو جائیں، ہم حقیر تو ہیں ہی، ہم جو مرضی کریں، لیکن پروردگار تو رحمان اور رحیم ہے، تو ایسا ہی رہے. اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے، اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرما برداری کرو، وہ پسند کرتا ہے، عبد کو پسند کرتا ہے، غلامی کرنے والے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی غلامی کرے. اور اللہ کی غلامی کیا ہے؟ فقط اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. اور جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کا تو غلام ہوتا ہے مگر دنیا میں بادشاہ ہو جاتا ہے. آج میری خواہش تھی کہ میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ ابتدائی تعارف کرواؤں. اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس تعارف کے بعد گو کہ یہ ابھی مکمل تعارف نہیں ہے، زندگی گزر جاتی ہے اس کو سمجھنے میں، اور یہ اللہ کی دی گئی توفیق سے ہوتا ہے. قرآن پاک جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ اگلے پروگرامز کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس نہج پہ چلیں گے. قرآن پاک کے اس انٹروڈکشن کے بعد ہم سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے اور ہم آیات کے حوالے سے ترجمہ اور مفہوم پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح سے ہم قرآن پاک کو لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تعالی الحمد سے آغاز کر کے والناس تک
پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اسے مکمل کر سکیں۔ اب آغاز کیا جاتا ہے تعوذ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے ہر کوئی خود اپنے گریبان میں جھانکے۔ اب یہ جو تعوذ ہے یہ سب کو پتا ہے، ہر کوئی پڑھتا بھی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس کی طرف تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہم قرآن کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہے ہیں، اس کا حق اسے نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ پروردگار قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے، قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے بارے میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے افلا تتدبرون القرآن، کیا بھلا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ پروردگار کس طرح سے حیرانی سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، یعنی جو چیز ہے ہی غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے، تو تم وہ نہیں کرتے، تو پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ اب دیکھیے اعوذ میں اوذو پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان، من سے، شیطان شیطان سے، شیطان ہے کون؟ رجیم، مردود۔ اب دیکھیے یہاں میں آپ کو اس لیے تعوذ کے بارے میں اس طرح سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے آغاز کریں گے قرآن پاک کا تو ہم اس طریقے سے اس کو لے کر چلیں گے تاکہ ہم فقط پڑھیں ہی نہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ کس سے ڈر کر ہم اللہ کی پناہ میں جانا چاہ رہے ہیں؟ من الشیطان، شیطان سے۔ شیطان کیا ہے؟ یہ لفظ شطن سے نکلا ہے۔ شطن کا مطلب ہے دور، دفعہ دور۔ شیطان وہ ہستی جسے دفعہ دور کر دیا گیا، یعنی جسے پروردگار نے دور کر دیا۔ اور وجیم، من الشیطان الرجیم، وجیم مردود کو کہتے ہیں۔ مردود یعنی رد کر دیا گیا۔ تو ہم جب قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہم شیطان الرجیم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کی شیطانیت سے، اس کے وسوسوں سے تو ہمیں پناہ میں رکھ اور پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اس طرف رجوع نہیں کرتے، اس طرف نہیں جاتے ہیں تو یقیناً ہم شیطان کے بہکاوے میں ہیں جو ہمیں اس طرف جانے نہیں دے رہا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ سے دور ہیں، اس کی آغوش میں ہم نہیں گئے ابھی۔ تو اللہ کی آغوش میں جانے کے لیے، اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے ہمیں شیطان الرجیم جو مردود شیطان ہے اس سے دوڑ کر، اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف پناہ لینا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میرا پاک پروردگار ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری اب تک کی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے، رسول اور آل رسول کی معرفت اور مودت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو اس روشنی سے، معرفت کی روشنی سے منور فرما دے، اور میرا پاک پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم لشکر امام کے سپاہی بن سکیں اور لشکر امام کے سپاہی بنانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ میرا پاک پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کی بخشش فرما، اور میں دعا گو ہوں کہ جو وسیلہ ہمیں ملا ہے
الاجل چینل کا میرا پاک پروردگار اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرا پاک پروردگار ان کی اور جو بھی اس سلسلے میں معاونین ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں بہترین اضافہ فرمائے. میرے مالک تو ہم سب پہ کرم خاص فرما، ہم سب پہ رحم فرما. ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ اس گفتگو سے ضرور استفادہ کریں گے. زندگی رہی، مولا نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.